اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغیب الا اللہ۔ قرآن شریف کے 20ویں پارہ میں سورہ نمل کے 5ویں رکوع میں آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ جتنی مخلوقات آسمانوں میں اور زمین میں موجود ہے کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ سنو، خدائی فیصلہ ہو چکا ہے کہ آسمان اور زمین کی تمام مخلوق غیب سے بے خبر ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 20 صفحہ نمبر 7 سورہ نمل کے 5ویں رکوع کی تفسیر میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو کوئی تم سے کہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں وہ جھوٹا ہے۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 3 پارہ نمبر 30 صفحہ نمبر 537 حدیث نمبر 2233، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 184 حدیث نمبر 926۔ حضرت خالد بن ذکوان رضی اللہ عنہ، ربیع بن معوذ رضی اللہ عنہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ ربیع کہتے ہیں یہ معوذ کے بیٹی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے۔ کن سے کہہ رہے ہیں؟ یہ خالد بن ذکوان سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے شب زفاف کے بعد، اور میرے پاس ایسے بیٹھے جیسے تو بیٹھا ہے، ان کو سمجھا رہے ہیں، اور لڑکیاں دف بجا کر مرثیے گا رہے تھے۔ شادی ہو گئی تھی، شادی کی پہلی رات بھی گزر گیا تھا، لڑکیاں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 6 سال 4 سال 5 سال 7 سال، ایسی لڑکیاں سب گیت گا رہی تھی، مرثیہ کہتے ہیں اس کو۔ وہ لڑکیاں کیا گا رہی تھی کہ ہمارے ابا اتنے دیندار ہیں، اتنے اچھے ہیں کہ اسلام کی جنگ میں، پہلی جنگ بدر میں شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان دی، ایسے گیت گا رہی تھی عربی میں۔ وہ گاتے گاتے کہہ دیا کہ ہم لوگوں کے اندر ایک ایسے نبی ہیں جو غیب کی باتیں بھی جانتے ہیں، یہ بتا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ تھے، منع کیا کہ ایسے مت کہو، وہ والا گیت گاؤ جو پہلے گا رہے تھے کہ ہمارے ابا دین کے خاطر جان تک قربان کر دیے، وہ والا سناؤ۔ یہ حدیث بخاری شریف جلد نمبر 2 پارہ نمبر 16 صفحہ نمبر 300 حدیث نمبر 1167 میں ہے۔ مشکات شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 494 حدیث نمبر 2984۔ ابو داؤد شریف جلد نمبر 3 پارہ نمبر 31 صفحہ نمبر 569 حدیث نمبر 1491۔ اس حدیث میں لڑکیوں نے غیب کا اشارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا کہ ہمارے پاس ایک نبی ہیں جو غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کو ایسا کہنے سے روک دیا کیونکہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی، اس لیے کہ غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، مگر جو کچھ اللہ چاہتا ہے اپنے رسولوں کو غیب کی خبر میں سے بتاتا ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے، جہالت کی حد ہے، نہ یہ قرآن مانتے ہیں، نہ حدیث، نہ فقہا کے کرام کی باتوں کو مانتے ہیں، بس اپنی منمانی اٹھ پٹانگ نفس کے غلام بن چکے ہیں۔ قرآن شریف کی 12ویں پارہ میں سورہ ہود کے 3 رکوع میں آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اعلان کیجئے، آپ خود سے کیجئے، پورا اعلان کیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے تمام خزانے ہیں
اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں عالم الغیب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں صرف رسول ہوں، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت اور توحید کی طرف اس کے فرمان کے مطابق تم سب کو دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں۔ اس سے میری مراد تم سے مال سمیٹنا نہیں ہے، ہر بڑے چھوٹے کے لیے میری دعوت عام ہے، جو قبول کرے گا نجات پا جائے گا۔ خدا کے خزانے کے ہیر پھیر کرنے کی مجھ میں قدرت نہیں ہے، اور میں عالم الغیب بھی نہیں ہوں، مگر جو بات مجھے اللہ تعالیٰ معلوم کرا دے وہ معلوم ہو جاتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 12 صفحہ نمبر 12 سورہ ہود کے 30 رکوع کی تفسیر میں ہے۔ میرے دوستو، علم غیب کی یہی حالت ہے، جتنا اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے وہ بتلا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں اطلاع علی الغیب، مگر عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ قرآن شریف میں رسولوں کو، انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ نے غیب کی خبریں دیا ہے، جہاں بھی دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، وہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے اطلاع علی الغیب، کہ ہم نے غیب پر ان کو مطلع کیا، آگاہ کر دیا۔ کہیں پہ لفظ استعمال ہوا ہے من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے ان کو بتا دیا۔ کہیں ہے اظہار علی الغیب، کہ غیب کی چیز ان کے سامنے ظاہر کر دیا۔ جتنا بھی بتایا، جہاں بھی بتایا ہے، یا تو انباء الغیب کا لفظ استعمال کیا، یا تو اظہار غیب کا استعمال کیا، یا اطلاع علی الغیب کا استعمال کیا۔ عالم الغیب کا لفظ کہیں بھی قرآن شریف میں اور حدیث شریف میں نہیں ہے غیر اللہ کے لیے۔ اللہ نے جو کچھ بھی دیا بتایا تو وہاں پہ اطلاع علی الغیب کا استعمال کیا ہے، عالم الغیب کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس لیے کہ عالم الغیب جو دو لفظ ہے، ایک ہے عالم، ایک ہے غیب، دونوں اکٹھا ایک ساتھ استعمال ہوگا تو یہ خاص ہو جاتا ہے اللہ کے لیے۔ جیسے اللہ، تو یہ اللہ دوسرے کو نہیں بول سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہہ دیے تو یہ کسی دوسرے پر فٹ ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی عالم الغیب جب بول دیے لفظ تو یہ اللہ ہی پر آئے گا، دوسرے پر آ ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ اس کو دوسرے پر سیٹ کریں گے تو لفظ غلط ہو جائے گا، عقیدہ خراب ہو جائے گا، ایمان برباد ہو جائے گا۔ اتنا زبردست ہے۔ اب جیسے مان لو ان کو اللہ کہو تو گناہ ہو، آدمی مسلمان رہے گا کافر رہے گا؟ اللہ جو یہ لفظ ہے الف اور لام شروع میں لگا ہوا ہے، یہ معرفہ کے لیے، پہچان کرانے کے لیے۔ یہ اللہ میں عربی کا قاعدہ ہے، کسی نام کے پہلے الف لام ساتھ میں لگا کے بول دیے تو وہ فکس ہو جائے گا اسی کے ساتھ، دوسرے میں اس کو سیٹ نہیں کر سکتے، خاص ہو جاتا ہے اس کے ساتھ۔ تو اللہ دوسرے کو نہیں بول سکتے، لیکن جہالت کی بھی حد ہے، ادھر کہیں کہیں نام سنتے اس کا نام اللہ ہے، آرا نام کہا کہ اللہ ہے۔ اللہ صرف اللہ ہی وحدہ لا شریک لہ ہے، کسی بھی مخلوق پر اس لفظ کو استعمال نہیں کر سکتے، کرنے والا مجرم ہے، بدماش ہے، کافر ہو جائے گا۔ ایسے ہی عالم الغیب کا لفظ ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی دوسرے کے اوپر فٹ ہوگا ہی نہیں۔ قرآن شریف کے 4 پارہ میں سورہ آل عمران کے 18ویں رکوع میں آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ یہ آیت کا مکمل آیت نہیں ہے، یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، مگر ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے پسند کر لیتا ہے۔ فرمان خدا ہے کہ غیب کو تم نہیں جان سکتے، ہاں وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ مومن اور منافق میں صاف فرق ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے پسند کر لیتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 4 صفحہ نمبر 54 سورہ آل عمران کے 18ویں رکوع کی تفسیر میں، اس میں دیکھو اللہ نے جب استعمال کیا کہ سب کو، سارے انسانوں کو، جناتوں کو، سب کو کہہ دیا کہ وما کان اللہ لیطلعکم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تم سب کو غیب کی باتیں بتا دے، ہاں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے بتاتا ہے۔ تو یہاں لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اطلاع کا لفظ استعمال کیا ہے، غیب پر اطلاع کرے، اطلاع علی الغیب، علم غیب نہیں کہا۔ کہیں بھی میں پڑھ رہا ہوں قرآن،
20 سال 30 سال سے پورے قرآن میں علم غیب دونوں لفظ ایک ساتھ، علم اور غیب دونوں یہی لفظ کسی بھی نبی رسول پیغمبر کے لیے فرشتوں کے لیے نہیں استعمال کیا کبھی بھی۔ اگر بتایا گیا فرشتوں کو نبیوں کو کچھ بھی تو وہاں پہ اطلاع علی الغیب، اظہار علی الغیب، انباء غیب ایسا استعمال کرتا ہے، علم غیب استعمال کیا ہی نہیں۔ یہ شریعت کا مزاج ہے تو اپنا مزاج بھی شریعت کے مطابق بنائیں، شریعت کو اپنے مطابق نہ بنائیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایسے کرنے والے آدمی برباد بھی ہو جاتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے، گناہ کرتے رہتے، کفر شرک میں چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک چیز ہے۔ غلط چیز کو صحیح سمجھنا، نیکی سمجھنا، دین سمجھنا اور اسی حالت میں مر جانا جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکے گا۔ تو اس آیت میں جو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ ایسا نہیں کہ تم سب کو غیب پر مطلع کر دے، ہاں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے بتاتا ہے، تو اطلاع کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ نہیں کہ سارا علم غیب اپنے رسول کو دے دیتا، ایسے نہیں کیا ہے۔ پہلے تو علم کا لفظ وہاں سے ہٹا دیا، اطلاع کا لفظ لایا ہے، لیطلعکم علی الغیب، اطلاع علی الغیب، علم وہاں سے ہٹا دیا۔ اس لیے کہ کتاب ہے تفسیر کشاف، قرآن شریف کی تفسیری کتاب ہے تفسیر کشاف، اس میں لکھا ہے کہ علم غیب، یہ جو لفظ ہے علم اور غیب دو الگ الگ لفظ ہیں، لیکن دونوں کو جب اکٹھا ایک ہی ساتھ استعمال کیا جائے تو ذاتی علم مراد ہوتا ہے، اور ذاتی علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کتاب میں لکھا، وہ کتاب کوئی آج کی نہیں ہے، آپ کو 600-700 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ علم غیب، علم اور غیب دونوں لفظ جب ایک ساتھ اکٹھا استعمال ہوگا تو اس میں صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی خاصیت ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔